پاکستان میں جو یہ ویزا کنسلٹنسی کا جو کام ہو رہا ہے، جو ہائی لیول پہ ہو رہا ہے، وہ زیادہ تر جو علاقے ہیں گجرانوالا، گجرات، ڈسکا، کھاریاں، سبڑیال، سیالکوٹ، میرپور، حافظ آباد، منڈی باؤلی، یہاں پہ زیادہ تر جو کام ہو رہا ہے یہاں پہ ڈن بیسس پہ کام ہو رہا ہے۔ اور اس وقت جو سب سے جو بڑی جو پرابلم بنی ہوئی ہے وہ بنی ہوئی ہے اپوائنٹمنٹ سلاٹس کا بنا۔ ہمارے ملک میں جتنے بھی ایجنٹ اور مافیا ہیں، جب کووڈ-19 شروع ہوا 2020 میں، اس وقت سے لے کے آج ڈیٹ آج تک اپوائنٹمنٹس کا ایشو بنا ہوا ہے۔ وہ آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے، وہ ہمارے گورنمنٹ اداروں کو بھی پتہ ہے، وہ FIA کو بھی پتہ ہے، وہ اس کے علاوہ ایمبیسیز کو بھی پتہ ہے۔ اور اب اس وقت جو اپوائنٹمنٹس کا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ ہر کنٹری کے اپوائنٹمنٹس کے یہاں پر بہت بڑی ڈیمانڈ رکھی جا رہی ہے اپوائنٹمنٹس کی، لوگوں سے پیسہ بٹورا جا رہا ہے، لوگوں سے پیسہ لیا جا رہا ہے۔ جس طرح میں آپ کو ایگزامپل دے دیتا ہوں، US، کینیڈا، UK، اٹلی، شینگن کنٹری، جاپان، ان کنٹریز کے اوپر بہت زیادہ مافیا ایجنٹ نے بہت زیادہ پیسہ، بھاری رقم لوگوں سے لے رہے ہیں۔ اور یہ جو پیسہ لے رہے ہیں یہ کس طرح لے رہے ہیں؟ یہ لوگوں کو کنوینس کرتے ہیں سوشل میڈیا کے تھرو، فیس بک ہو گیا، یوٹیوب چینل ہو گیا، اس کے اوپر اپنی ایڈورٹائزمنٹ چلاتے ہیں کہ ہم سے اپوائنٹمنٹ ہمارا اویلیبل ہے، آپ لے لیں۔ جبکہ سسٹم میں اپوائنٹمنٹ اویلیبل نہیں ہے۔ آپ ابھی بھی ویب سائٹ کھول کے دیکھ لیں کنٹریز کی تو اپوائنٹمنٹ سلاٹ نظر نہیں آئے گی آپ کو۔ اگر آپ کو اپوائنٹمنٹ ملے گی 2024 کی ملیں گی، تو یہ ایجنٹ مافیا آپ کو 2023 کی اپوائنٹمنٹ دیتا ہے تو کس طرح دیتا ہے؟ جبکہ سلاٹ اپوائنٹمنٹ سلاٹ تو نظر نہیں آتی کہ کس طرح لے کے دیتا ہے، اس کے پیچھے ہاتھ کس کا ہے، کون انوالو ہے اس کام میں؟ ٹھیک ہے، اس میں جہاں تک میں نے اپنی ایک میری اسیسمنٹ ہے، جہاں تک میرا تجربہ یہ کہتا ہے کہ ہر کنٹری کی ڈفرینٹ ان کے پوائنٹس بنے کہ اپوائنٹمنٹس کہاں سے ملنی ہے، کس طرح لینا ہے۔ جس طرح فیڈرل جیری ڈیل کرتا ہے کینیڈا کو، آسٹریلیا کو، UK کو، شینگن کو ڈیل کرتا ہے۔ USA کا اپنا ایک ان کا پوائنٹ بنا ہوا ہے US ٹریول ڈاٹ کا، ٹھیک ہے، ان کے اپنے سینٹر بنے ہوئے سے۔ اب US ایمبیسی کے اوپر میں بات کرتا چلوں کہ 2020 میں جب کووڈ-19 شروع ہوا اور آج تک ہمیں اپوائنٹمنٹ ملتی ہے تو 1 سال کے بعد کی ملتی ہے۔ جب 2020 میں لاک ڈاؤن ہوا تو 2021 کی شو ہو رہی تھی اپوائنٹمنٹ، جب 2021 ہے تو 22 کی شروع ہو رہی ہے اپوائنٹمنٹ، جب 22 چڑھا تو 23 کی شروع ہو رہی ہے اپوائنٹمنٹ، جب 23 اب ختم ہوگا 24 کی شروع ہو رہی ہے۔ تو اس کے پیچھے سارا جو رول ہے وہ ایجنٹ اور مافیا کا ہے، اور اس کے پیچھے مجھے ایمبیسیز کے کچھ لوگ بھی نظر آتے ہیں جو پاکستانی جو لوگ ایمبیسی پہ کام کریں وہ بھی ان کے بھی انوالومنٹ ہے اس کے اندر۔ تو یہ کام اس طرح نہیں چل رہا، یہ پوری ایک چین بنی ہوئی ہے اور اس کے اوپر کسی نے بھی ایکشن نہیں لیا، نہ گورنمنٹ نے، نہ ایمبیسیز نے، نہ FIA، کسی نے ایکشن نہیں لیا۔ کیوں نہیں لیا؟ سفید پوش لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، ان سے پیسے دیے جا رہے ہیں، ان کے ساتھ فراڈ کیا جا رہا ہے۔ USA کی اپوائنٹمنٹ کا جو ریٹ چل رہا ہے اس وقت 50,000 سے لے کے 1 لاکھ کا چل رہا ہے۔ اٹلی ایمبیسی کا جو ریٹ چل رہا ہے اس وقت 2 لاکھ سے لے کے 9 لاکھ کا چل رہا ہے۔ کینیڈا کی ایمبیسی کا جو ریٹ چل رہا ہے وہ 30,000 سے لے کے 50,000 کا چل رہا ہے۔ سیم ڈے میں اگر آپ اپوائنٹمنٹ اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو 70 سے لے کے 90,000 کی ملے گی آپ کو۔ تو جو اپوائنٹمنٹس کو ڈیل کون کر رہا ہے؟ فیڈرل جیری ڈیل کر رہی ہے۔ فیڈرل جیری 100% انوالو ہے اس کام میں، اور فیڈرل جیری کس کے انڈر میں آتی ہے؟ ایمبیسیز کے انڈر میں آتی ہے۔ ایمبیسی نے کیوں نہیں ایکشن لیا فیڈرل جیری پہ؟ ٹھیک ہے، مجھے میل کرنی پڑی ہے تمام ایمبیسیز میں۔ میں نے کینیڈا ایمبیسی میں میل کی، میں نے US ایمبیسی میں میل کی، میں نے جاپان ایمبیسی میں میل کی، میں نے UK ایمبیسی میں میل کی، میں نے ٹرکی ایمبیسی میں میل کی کہ جی اس طرح یہاں پر لوگ پیسے لے رہے ہیں جو ایک دن میں کئی ہزاروں ڈالر کما رہے ہیں، ایک دن میں، مہینے میں کئی لاکھوں ڈالر کما رہے ہیں، جو ہمارے پاک روپیز میں مہینے میں کروڑوں روپے بنتے ہیں۔ تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور جو آج کل آپ لوگوں کو بھائی کو پتہ ہے اس چیز کے بارے میں کہ ڈن بیس کے اوپر یہاں پر ورک پرمٹ چل رہا ہے UK کا، جبکہ UK کا ورک پرمٹ کی کاسٹ اتنی نہیں ہے، اس کی کاسٹ میرے ساتھ
باقی اس کی ایمبیسی فیس ہے یا آئی ایچ ایس کی فیس ہے یا میڈیکل کی فیس ہے یا آرٹس کریں گے تو اس کی فیس ہے. تو لوگوں سے یو کے ڈن ورک پرمٹ ڈن لسٹ کے اوپر لے رہے ہیں 20 سے 25,000 پاؤنڈ چارج کیے جا رہے ہیں. تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ اور اس کے بعد آپ کو بتاتا جاؤں پرتگال ہے. پرتگال کے ورک پرمٹ پہ ٹی آر سی پہ کام ہو رہا ہے. لوگ یہاں پہ 9,000 10,000 یورو بھی دے رہے ہیں جبکہ اتنی اس کی اماؤنٹ ہی نہیں ہے. اسی طرح ہم چلتے ہیں وزٹ ویزے کے اوپر. جو وزٹ ویزا ہے اس وقت جو کینیڈا ایمبیسی میں جو لوگ اپلائی کر رہے ہیں ٹھیک ہے ان کی ابھی کیس سبمٹ ہوا, بایو میٹرک لیٹر آیا, بایو میٹرک لیٹر کے بعد ریفیوزل لیٹر آتا ہے اور اپوائنٹمنٹ اس کو بعد میں ملتی ہے. ریفیوزل پہلے آتی ہے, اپوائنٹمنٹ بعد میں ہوتی ہے. یہ کس طرح کا نظام ہے؟ یہ ایمبیسیز کا مطلب ہے سیریس نہیں ہے اس کام میں. ایمبیسی نے کوئی امریکہ ایمبیسی کو صرف آپ نے ریونیو کی ضرورت, ایمبیسی کا ریونیو بڑھ رہا ہے, ایمبیسی کو صرف آپ کو پیسے کی ضرورت ہے کہ اس کو ایمبیسی پیسے آ رہی ہے, وہ کسی بھی ایکشن نہیں لے رہی. کسی بات کوئی بندہ اس کام کی کوئی آواز نہیں اٹھا رہا. سفید پوش لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے. یو کے ایمبیسی سے 2-2 لاکھ دیا گیا ہے. اسٹوڈنٹ لوگوں بیچاروں سے پیسے لیے گئے ہیں, کسی نے کوئی ایکشن نہیں لیا. حتیٰ کہ ایف آئی اے کا یہ کام ہے انسانی اسمگلنگ کو کنٹرول کرنا, انہوں نے کوئی ایکشن نہیں لیا. کیوں نہیں لیا انہوں نے؟ کیونکہ اس میں پوری ملی بھگت ہے, سارے ادارے انوالو ہیں اس کے اندر. تو میں آج جو پریس کانفرنس اس لیے کر رہا ہوں آپ لوگوں کو, اس لیے میں نے بھائیوں کو بلایا ہے کہ ہم سب مل کر اس کام کو روکنا ہے. اور اس کام کو کس طرح روکنا ہے؟ اس میں بیٹھ کے اداروں کو چاہیے کہ جو ہمارے منسٹر آف فورن افیئرز ہیں, جو ہمارے منسٹر ہیں, وہ تمام ایمبیسیز کو بنائیں, اس کا ایک اجلاس کریں اور اس میں بریفنگ دیں. اور جو ایمبیسی میں جو عملہ بیٹھا ہوا ہے, جو پاکستانی لوگ کام کر رہے ہیں, ان پہ نظر رکھی جائے, ان کو کنٹرول کیا جائے. کیونکہ جو جیری فیڈیکس ہے یہ ان کا ایگریمنٹ ایمبیسی کے ساتھ ہے اور یہ کام تو ایمبیسیز کو چاہیے تھا جیری کو کنٹرول کرنا, جو کہ انہوں نے کنٹرول نہیں کیا انہوں نے. اور آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ جو جینوئن جو کنسلٹنٹ بیٹھے ہوئے ہیں, جو جینوئن طریقے سے کام کر رہے ہیں, جن کے اچھے ادارے ہیں, جن کی ریپوٹیشن اچھی ہے, ان کو نقصان ہو رہا ہے. اور وہ لوگ کس طرح یہ اپوائنٹمنٹس وہ بھی آخر اینڈ ایجنٹ اور مافیا کے تھرو لے رہے ہیں. تو میری بھائیوں سے گزارش یہی ہے کہ اس کام کو روکا جائے, جتنی ہو ہم سب بھائی یہاں پہ اسٹرگل کریں اس کام کے اوپر. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں یہ گزارش کروں گا تمام ایمبیسیز کو کہ کائنڈلی مہربانی کر کے آپ لوگ ایمبیسی کی فیسیں لیتے جا رہے ہیں, پیسے بٹورتے جا رہے ہیں, لیکن کم از کم صحیح طریقے سے فائل کی ریویو کریں. فائل کو جو لوگ کیس سبمٹ کرتے ہیں, جن کی فائل اسٹرانگ ہے, جن کے ٹائز اسٹرانگ ہیں, جو فائنینشیل ٹائز اسٹرانگ ہیں, فیملی ٹائز اسٹرانگ ہیں, فائنینشیل ٹائز اسٹرانگ ہیں, تو کائنڈلی ان لوگوں کی فائل کو اچھی طریقے سے ریویو کریں, چیک کریں, پھر ڈیسیژن دیں. تو آج کل جو کینیڈا کی جو ریفیوزل آ رہی ہیں وہ بغیر فنگر پرنٹس کے وہ ریفیوزل لیٹر آ رہے ہیں. پہلے ریفیوزل آتی ہے, بعد میں فنگر پرنٹس ہوتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے, ہمارے پاکستانی عوام کو بھی نقصان ہو رہا ہے. اور اس کے علاوہ جو پیسہ لگ رہا ہے, جو ایمبیسی فیسیں جا رہی ہیں, جو لوگ کنسلٹنٹ کو پیسے دے رہے ہیں, تو کتنا نقصان ہو رہا ہے. جو بیچارے بڑی مشکل سے لوگ پیسہ اکٹھا کر کے باہر جا رہے ہیں اس کام. اب جو لوگ ڈن بیس پہ کام کر رہے ہیں ان لوگوں کو یہ خیال نہیں آ رہا, وہ اپنی گاڑیاں بیچ رہے ہیں, سونا بیچ رہے ہیں, پراپرٹی بیچ رہے ہیں اور وہ ایجنٹوں کو پیسے دیتے جا رہے ہیں. کئی لوگوں نے ڈن بیس پہ لوگوں کے پیسے کھا لیے ہیں, کئی لوگ ڈن بیس پہ کام کروا رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں. اب اس طرح جو آئٹس ہے, جو آئٹس جو کرنا پڑتا ہے وہ بھی آج کل بک رہا ہے, وہ بھی پیسوں سے بک رہا ہے. وہ تقریباً ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں 10 لاکھ 15 لاکھ کا آئٹس کا لوگ برانڈ کے اسکول لگوا کے دے رہے ہیں کہ جی ہم آپ کو آئٹس کروا کے دیتے ہیں. جو کہ ورک پرمٹ میں آئٹس کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر وہ جناب کہتے ہیں ہم آپ آئٹس بھی کروا دیں گے. اسی طرح جو اسٹوڈنٹس ہیں, جب وہ اسٹوڈنٹ ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کو لوگ بینک اسٹیٹمنٹ بھی پرووائڈ کرتے ہیں, ان کو بینک اسٹیٹمنٹ بھی بنوا کے دے رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس کے اوپر مارک اپ رکھتے ہیں, 50 لاکھ کے اوپر 9%, 10%, 15% رکھ رہے ہیں, مارک اپ رکھ رہے ہیں. تو یہ بھی زیادتی ہے, سرسر زیادتی ہے. لوگوں کے پاس اتنے فنڈس نہیں ہیں, لوگ اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے باہر بھیجنا چاہ رہے ہیں, لیکن وہ بیچارے کہیں چاہے وہ پراپرٹی بیچیں, چاہے وہ کچھ بھی کریں, وہ اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں. لیکن جو یہاں پہ مافیا بیٹھا ہوا ہے وہ معاف نہیں کر رہا, وہ لوگوں سے پیسے دیتا جا رہا ہے. اسی طرح
اگر ہم آ جائیں اس طرف اپنا یہ کینیڈا، اب کینیڈا میں جو ورک پرمٹ جو سوشل میڈیا میں جو لوگ یوٹیوب پہ چینل بناتے ہیں کہ میرے اتنے ویزے لاتے ہیں، میرے اتنے ویزے لاتے ہیں، کوئی اتنے ویزے نہیں لگ رہے، کوئی ایمبیسی اتنا ویزا نہیں گرانٹ کر رہا، ٹھیک ہے، ایمبیسی میرٹ پہ ویزا دیتا ہے، لیکن جو اس وقت میرٹ پہ بھی ویزا نہیں دے رہا، اس وقت ایمبیسی صرف پیسہ ریونیو اکٹھا کر رہی ہے، ٹھیک ہے، جو جینوئن رجسٹر ہیں ان کے ویزے بھی ریجیکٹ ہو گئے دوبارہ رینیول پہ، جن کے پہلے ویزے لگے ہوئے ہیں ان کے ویزے بھی ریجیکٹ ہو گئے ہیں، اور جن کے پورے پاسپورٹ ان کے ویزے لگے ہیں، اور جو ایجنٹ جو ڈن بیسس پہ لوگ کام کر رہے ہیں، جو فیک ڈاکومنٹس پہ لوگوں کا ویزا اپلائی کرتے ہیں ان کے ویزے لگ جاتے ہیں، جو جینوئن جو لوگ اپنے ڈاکومنٹس پرووائڈ کرتے ہیں ان کے ویزے لگتے نہیں ہیں. تو اس کے اوپر میں یہ چاہتا ہوں کہ ایمبیسیز کو چاہیے اس پہ غور کرے، اس میں نظر ثانی کرے. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ہمارے جو اس میری جو سجیشنز ہیں جو میں نے آلریڈی میں نے ایمبیسیز کو لکھ کے بھیجی تھی کہ میرا مائنڈ یہ کہتا ہے، میری تھنکنگ یہ کہتی ہے کہ اس وقت جو اپوائنٹمنٹ کا سسٹم جو چل رہا ہے آن لائن، یہ ختم کر کے فزیکل اپیئرنس شروع کی. جن لوگوں کی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ فزیکل اپیئرنس پہ جائیں، اپنا بایو میٹرک دے کے اپوائنٹمنٹ لے کر آئیں. جب یہ ایجنٹ مافیا پھر ہی ختم ہوگا، پھر یہ لوگ بھاگیں گے. اور میری آخری ایک اور بات میں کرتا جاؤں، ابھی 2020 سے پہلے کسی کنٹری کی اپوائنٹمنٹ نہیں تھی، کسی کنٹری نے اپوائنٹمنٹ کے اوپر کوئی ڈیمانڈ نہیں رکھی، کوئی پیسے نہیں ملتے تھے، کوئی پیسے نہیں دیتا تھا اپوائنٹمنٹ کا. لیکن اب انہوں نے شروع کر دیں، اب لوگ ایمبیسی فیسیں بھی پے کرتے ہیں، ساتھ ساتھ اپوائنٹمنٹ کے پیسے بھی پے کرتے ہیں. تو یہ سراسر سے یہ اٹلی کی ہیں، کسی بھی کنٹری کی ہیں، ٹھیک ہے. وہ میں اداروں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ان ایجنٹ اور مافیا کو پکڑیں، ان سے ریکوری کی جائے، یہ پیسے واپس لوگوں کو دیے جائیں، کیونکہ یہ بہت بڑا نقصان، یہ کروڑوں کا نہیں، یہ اربوں کا نقصان ہوا ہے اپوائنٹمنٹس کے اوپر. اور ابھی بھی ہماری عوام باز نہیں آ رہی، کیونکہ سوشل میڈیا اتنا پھیل چکا ہے، یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ اتنا پھیل چکا ہے کہ لوگ اپلائی کرتے آ رہے ہیں، کینیڈا کا، یو ایس اے کا، یو کے کا، آسٹریلیا کا، ہر کنٹری کا، جب اتنے ویزے گرانٹ نہیں ہو رہے. تو جو لوگ ڈن بیس پہ، میں بتاتی ہوں ڈن بیس کوئی ورڈ نہیں ہے، کوئی معنی نہیں ہے، کوئی لفظ نہیں ہے، یہ لوگوں کا برین واش کیا گیا ڈن بیس کے اوپر. ڈن بیس بتاتا جاؤ میں آپ کو، ڈن بیس جو چیز ہے یہ ڈن بیس دیکھیں، ڈن بیس کے اوپر پیسے اس کو لیتے جب کام ہوگا، ٹھیک ہے، جب کام نہیں ہوگا وہ پیسے نہیں لیتے. لیکن نقصان تو ہے نا. آپ کس طرح گارنٹی دے سکتے ہیں کہ آپ میرا ویزا لگوا کے دے سکتے ہیں کہ آپ کی یہ تو ڈن بیس کے اوپر تو ویزا فیسر بھی اگر آپ جینوئن اپنی فائل بھی تیار کر کے بھیجتے ہیں تو ویزا فیسر بھی گارنٹی نہیں دیتا کہ آپ کو ویزا دیتا کہ نہیں دیتا. اچھا جی، یہ تو